بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور علی نے نقشے پر ایک نشان لگاتے ہوئے کہا، علی جا، اگر ہم اپنی چند توپیں اس جگہ پہنچا سکے تو ہری پنتھ کی فوج کو بھی کافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ توپوں کی ہمیں دوسرے مقامات پر زیادہ ضرورت ہے اور ہری پنتھ کو روکنے کی بجائے اسے بھاگنے کا موقع دینا ہمارے لیے زیادہ سود مند ہوگا۔ مجھے فوج کے کسی اور افسر سے اس کارگزاری کی امید نہ تھی۔ آج سے کئی سال قبل جب میری عمر بہت چھوٹی تھی تو ایک نامور مجاہد جو پانی پت کی جنگ میں حصہ لے چکا تھا، سرنگا پٹم، اور میں نے اس سے پانی پت کے میدان کا نقشہ تیار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ اول العزم مجاہد تمہارا باپ تھا اور اس نے جو نقشہ بنایا تھا وہ آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ یہ کہہ کر سلطان اٹھا اور فوج کے افسروں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ انور علی یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے نقشے کی ہر تفصیل سلطان کے دماغ میں نقش ہو چکی ہے۔ سوار اور پیادہ فوج کے افسروں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد سلطان موسی لالی کی طرف متوجہ ہوا۔ رات کے ٹھیک 2:30 بجے دشمن کے دائیں بازو پر تمہارے توپ خانے کی گولہ باری شروع ہو جانی چاہیے۔ انور علی تمہاری رہنمائی کرے گا، بائیں بازو سے سید حمید کی توپیں گولہ باری کریں گی۔ انور علی نے کہا، علی جا، گستاخی معاف، لیکن ہم 3 بجے سے پہلے حملہ نہیں کر سکتے۔ اور کیوں؟ علی جا، میرے 2 ساتھی دشمن کے پڑاؤ میں ہیں اور وہ ٹھیک 3 بجے دشمن کے سب سے بڑے بارودی ذخیرے کو آگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ سلطان مسکرایا، انور علی، تم انعام کے مستحق ہو، جاؤ اپنے کپڑے تبدیل کرو، مرٹا سپاہی کا لباس تمہیں زیب نہیں دیتا۔ پھر سلطان نے موسی لالی اور توپ خانے کے دوسرے افسروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اب میں اپنے احکام میں ایک تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ توپ خانوں کی گولہ باری بارود کے ذخیرے کے دھماکے سے 15 منٹ بعد شروع ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے آدمی ذخیرے کو آگ لگانے میں کامیاب نہ ہوں تو بھی ہمیں 3:15 بجے حملہ کر دینا چاہیے۔ چند منٹ بعد انور علی ایک چھوٹے سے خیمے میں اپنا لباس تبدیل کر رہا تھا۔ باہر سے مراد علی نے آواز دی، بھائی میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ مراد علی اور لنگرانڈ خیمے میں داخل ہوئے۔ انور علی نے اپنی تلوار کمر سے باندھتے ہوئے کہا، مراد، میں جانتا ہوں کہ تم میرے متعلق بہت پریشان تھے، لیکن اب باتوں کا وقت نہیں۔ مجھے دشمن کے پڑاؤ میں کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ وہاں کسی نے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ تم کس راجے یا سردار کی فوج سے تعلق رکھتے ہو۔ لوگ صرف بارش کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ میرا سفر بہت دلچسپ تھا۔ ایک خیمے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے طبلے اور سارنگی کے ساتھ ایک رقاصہ کی پائل کی جھنکار سنائی دی، اور وہ ایک دلچسپ گیت گا رہی تھی، لیکن مجھے صرف چند الفاظ یاد رہ گئے۔ مراد علی نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی جان، وہ ضرور سنائیے۔ وہ گا رہی تھی، آئی ہے برسات بالم، آئی ہے برسات، اور آگے مجھے یاد نہیں، اور اب چلو۔ انور علی نے نگران کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرانسیسی زبان میں کہا، ہمیں راستے میں باتیں کرنے کے لیے کافی وقت ملے گا۔ 2:30 بجے کے قریب بارش کی شدت میں کچھ کمی آ چکی تھی اور انور علی فرانسیسی توپ خانے کے کمانڈر موسی لالی سے کہہ رہا تھا کہ آپ دشمن کے پڑاؤ کی طرف چوکیاں جو یہاں سے بہت قریب ہیں، ہمیں اور آگے بڑھنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ آپ کی توپوں کا رخ میرے دائیں طرف ہونا چاہیے۔ 3 بجے تک آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دشمن آپ کے متعلق خبردار نہ ہو۔ اگر پڑاؤ آپ کی توپوں کی زد سے بہر ہو تو بھی آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا اولین مقصد پڑاؤ میں سراسیمگی پھیلانا ہے۔ توپ خانے کو اس جگہ سے آگے لے جانے کے لیے آپ کو مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں حملہ شروع ہونے سے پہلے اپنے رسالے کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ موسی لالی نے کہا، بہت اچھا، آپ جا سکتے ہیں۔ چند سپاہی جو انور علی کے ساتھ آئے تھے تھوڑی دور گھوڑوں کی باگیں تھامے کھڑے تھے۔ انور علی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔
اچانک ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور آہستہ سے کہا، موسیو انور علی ٹھہریے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ لنگران؟ انور علی نے رکتے ہوئے کہا۔ لنگران نے کہا، مجھے راستے میں آپ سے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ باتوں کا وقت نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بہت اچھا، کہیے۔ لنگران نے کہا، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر مجھے اس جنگ میں کوئی حادثہ پیش آیا جائے تو آپ جین کو یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اس دنیا میں بے سہارا ہے۔ چند ثانیے انور علی کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ بالآخر اس نے لنگران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے دوست، تمہیں جین کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس لڑائی میں آنچ نہیں آئے گی اور تم بہت جلد سرنگا پٹم جا سکو گے۔ لنگران نے کہا، مجھے اپنی زندگی اور موت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر مجھے اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ آپ اسے سہارا دے سکیں گے تو چہرہ میرے لیے اس قدر بھیانک نہیں ہوگا۔ انور علی نے کہا، یہ وقت اور یہ مقام اس قسم کی شاعری کے لیے موضوع نہیں۔ تمہاری ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ گزشتہ حادثات نے تمہیں اذیت پسند بنا دیا۔ اب میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ تم جنگ ختم ہوتے ہی شادی کر لو۔ لنگران نے کہا، انور علی، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے متعلق جین کے خیالات کیا ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ اس کے لیے زندگی کا آخری سہارا بن سکتے ہیں اور آپ اسے وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو میں نہیں دے سکتا۔ میں آپ کی زبان سے صرف یہ سننا چاہتا ہوں کہ اگر مستقبل کے حالات یہ ثابت کر دیں کہ جین کو میری نسبت آپ کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ لنگران، تمہیں ایک دوست کے منہ پر تھپڑ مارنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ میں جس جین کو جانتا ہوں وہ تمہاری ہے اور صرف تمہاری رہ کر ہی وہ میری نگاہوں میں کوئی عزت حاصل کر سکتی ہے۔ میں اس موضوع پر مزید گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر انور علی آگے بڑھا اور اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ کر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور اس کے ساتھی رات کی تاریکی میں غائب ہو چکے تھے اور لنگران اپنے دل میں کہہ رہا تھا، جین، مجھے اپنی کم مہنگی کا احساس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمیں صرف حادثات کے سیلاب کی موجوں نے ایک دوسرے کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ ہمارے راستے مختلف تھے۔ یہ میری خود فریبی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی امیدوں اور آرزوں کا مرکز بنا لیا ہے، لیکن اگر تم اپنے مستقبل کے متعلق انور علی سے کوئی توقع وابستہ کر چکی ہو تو تم مجھ سے زیادہ نادان ہو۔ رات کے 3 بجے دشمن کے پڑاؤ کے درمیان ایک بہت ہی محیط شعلہ بلند ہوا اور سپاہی ایک خوفناک دھماکے کی آواز سن کر افراتفری کی حالت میں اپنے خیموں سے باہر نکلنے لگے۔ پھر چند منٹ بعد ایک طرف سے لاتعداد گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی اور میسور کے برق رفتار دستے مار دھاڑ کرتے ہوئے آن کی آن میں پڑاؤ کے عقب میں جا پہنچے۔ اس کے بعد 2 اطراف سے توپوں کی گھن گرج اور تیسری سمت سے بندوقوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہری پنت، جو اپنے ساتھیوں کی نسبت زیادہ چوکس تھا، معمولی نقصان اٹھانے کے بعد راہ فرار اختیار کر چکا تھا، لیکن باقی لشکر کی یہ حالت تھی کہ سپاہی اپنے افسروں اور افسر اپنے سپاہیوں سے بے خبر تھے۔ ہر نواب، ہر راجہ، ہر سردار اپنے کیمپ کی بجائے اپنے ساتھیوں کے کیمپ میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ جو افواج مشرق کی طرف تھیں وہ مغرب کا رخ کر رہی تھیں اور جو مغرب کی طرف تھیں وہ مشرق کو اپنے لیے زیادہ محفوظ سمجھتی تھیں۔ ایک لشکر شمال سے جنوب کی طرف بھاگ رہا تھا تو دوسرا جنوب سے شمال کا رخ کر رہا تھا۔ اس افراتفری کے عالم میں دوست و دشمن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ ایک مرہٹا فوج دوسری مرہٹا فوج کے ساتھ اور ایک حیدرآبادی دستہ دوسرے حیدرآبادی دستے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہا تھا۔ جو سپاہی ذرا ہوش و حواس اور ہمت سے کام لے کر اپنے مورچوں میں بیٹھ گئے تھے، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی توپوں اور بندوقوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔
پھٹنے تک سینکڑوں مرٹا اور حیدرآبادی سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے تھے۔ دائیں اور بائیں بازو سے میسور کے توپ خانے اس قدر قریب آ چکے تھے کہ پڑاؤ کا کوئی حصہ ان کی گولہ باری سے محفوظ نہ تھا، اور پڑاؤ کے بیر میلوں تک اتحادی لشکر کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تہور جنگ، بھونسلے، بلکر اور دوسرے مرٹا اور مغل سردار جو انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں رات کی تاریکی ساتھیوں کو جمع کر رہے تھے، انہیں جس قدر اپنی شکست اور تباہی کا افسوس تھا، اس قدر اس بات کا افسوس تھا کہ ہری اپنی بیشتر فوج اور سامان جنگ بچا کر میدان سے نکل چکا ہے۔ صبح کے 8 بجے تک پڑاؤ کے اندر مرٹا اور حیدرآبادی سپاہیوں کی رہی سہی مزاحمت بھی ختم ہو چکی تھی، اور فاتح لشکر دشمن کے خالی گھوڑوں اور رسد اور بارود سے لدی ہوئی بیل گاڑیوں اور اونٹوں کی جمع کر رہا تھا۔ سلطان کے طوفانی دستے کئی میل تک بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ میسور کے سپاہیوں کے لیے جو ایام جنگ میں زمین کے فرش پر سونے کے عادی تھے، دشمن کے کشادہ اور بیش قیمت ساز و سامان سے آراستہ خیمے عجائب گھروں سے کم نہ تھے۔ دن کے 10 بجے کے قریب سلطان ٹیپو مغل علی خان کے خالی خیمے میں رونق افروز تھا۔ یہ خیمہ مخمل کے پردوں اور بیش قیمت قالینوں سے آراستہ تھا۔ سلطان کے سامنے میز پر ایک کشادہ نقشہ کھلا ہوا اور چند آزمودہ کار جرنیل اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے اپنے قلم سے نقشے پر چند نشان لگانے اور چند لکیریں کھینچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ دشمن کا نیا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ اب وہ کسی میدان میں ہمارے سامنے آنا پسند نہیں کرے گا۔ ہماری اگلی منزل کوپال اور بہادر بندہ کے قلعے ہیں، اور انہیں کھو بیٹھنے کے بعد دشمن کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ جائے گی۔ انور علی خیمے میں داخل ہوا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، علی جا، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ قیدی عورتوں میں بلکر کی اہلیہ بھی ہے، اور چند اور عورتیں بھی بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ سلطان نے کہا، ایسی اطلاع مجھے فوراً ملنی چاہیے تھی، اور میں نے یہ حکم دیا تھا کہ خواتین کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے ان کے آرام کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ انور علی نے جواب دیا، علی جا، میں انہیں اس پڑاؤ کے بہترین خیموں میں ٹھہرانے کی کوشش کر چکا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہم باقی قیدیوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گی۔ سلطان اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اپنے چند افسروں کے ساتھ قیدی عورتوں کے سامنے کھڑا تھا۔ مرٹا عورتیں اپنے سروں کے بال کھولے اپنے بچھڑے ہوئے شوہروں اور رشتہ داروں کا ماتم کر رہی تھیں۔ سلطان کے رعب و جلال نے ان پر تھوڑی دیر کے لیے سکوت طاری کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے کہا، آپ میں سے بلکر کی اہلیہ کون ہے؟ قیدی عورتیں چند ثانیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ بالآخر ایک ادھیڑ عمر کی باوقار عورت آگے بڑھی اور اس نے کہا، آپ نے ہمارے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ سلطان ٹیپو نے اپنی کمر سے سبز رنگ کا ریشمی پٹکا کھولا اور بلکر کی بیوی کے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، بلکر کی بیوی کو میرے سامنے ننگے سر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس ملک کی کسی عورت کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر سلطان نے مڑ کر انور علی کی طرف دیکھا اور کہا، انور علی، تم ایک قابل عزت باپ کے بیٹے، اور میں تمہیں ایک نہایت اہم ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان کے آرام کا پورا خیال رکھو گے۔ انور علی نے جواب دیا، علی جا، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ سلطان کچھ کہے بغیر اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ بلکر کی بیوی کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے ایک مرٹا سردار کی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایک سپنا دیکھا ہے۔ وہ انسان نہیں، ایک دیوتا ہے، اور اس کے ساتھ جنگ کرنا پاپ ہے۔
تھوڑی دیر بعد فوج کا ایک افسر سلطان کی طرف سے ہر قیدی عورت کو ایک چادر اور دو موریں تقسیم کر رہا تھا۔ اگلے دن سلطان ٹیپو اپنے گورنروں اور مختلف محاذوں پر پھیلی ہوئی افواج کے سپہ سالاروں کے خطوط پڑھنے اور ان کے جواب لکھوانے میں مصروف تھا۔ دو کاتب قلین پر بیٹھے اس سے ہدایات لے رہے تھے۔ سلطان کرسی پر بیٹھنے کی بجائے خیمے کے اندر آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا۔ میر منشی ایک کشادہ میز کے قریب اور سلطان ٹیپو کے باڈی گارڈ دستے کا ایک افسر خیمے کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ٹہلتے ٹہلتے ایک خط کا جواب لکھانے کے بعد میر منشی کی طرف متوجہ ہوا اور وہ میز سے دوسرا خط اٹھا کر پیش کر دیتا۔ ان خطوط میں حکومت کے ہر محکمے اور بڑے اور چھوٹے مسائل زیر بحث آتے تھے۔ سلطان ہر خط کو صرف ایک نظر دیکھتا اور کسی توقف کے بغیر جواب لکھوانا شروع کر دیتا، لیکن اس کے خیالات اور الفاظ کے تسلسل کا یہ عالم تھا کہ کاتب بڑی مشکل سے اس کی رفتار کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے کسی سالار کو کسی اہم چوکی یا قلعے پر حملہ کرنے کی ہدایت لکھواتا، کبھی کسی مظلوم آدمی کی درخواست پڑھ کر مقامی حاکم کو اس کی داد رسی کی ہدایت کرتا، کبھی کسی عدالت کے غلط فیصلے پر اسے سرزنش کرتا اور کبھی کسی نئے صنعتی یا زرعی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے حکام صادر کرتا۔ سلطان ٹہلتے ہوئے خیمے کے ایک دریچے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ باہر سے انور علی خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، لیکن سلطان کے باڈی گارڈ کا اشارہ پا کر رک گیا۔ سلطان چند جملے لکھوانے کے بعد اپنے میر منشی کی طرف متوجہ ہوا تو باڈی گارڈ نے کہا، علی جا جوکدار انور علی حاضر ہے۔ سلطان نے دروازے کی طرف دیکھا اور انور علی نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ سلطان نے اپنے ہونٹوں پر ایک شفقت امیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، انور علی جوکدار نہیں، اب رسالدار ہے۔ انور علی نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی اور تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، علی جا اگر اجازت ہو تو میں اپنے دو ساتھیوں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، مجھے ان کی کارگزاریوں کا اعتراف ہے، میں نے انہیں ترقی دے دی ہے اور سید غفار نے جن افسروں کے متعلق سفارش کی تھی ان میں تمہارا بھائی بھی ہے اور اسے تمہاری جگہ مل گئی ہے۔ اب میں تم ایک اہم مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ قیدی عورتوں کو دشمن کے پڑاؤ میں پہنچانے کے لیے کسی ہوشیار اور فرض شناس آدمی کی ضرورت تھی اور میں نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم کل اللہ صبح ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، اپنے ساتھ 20 سوار لیتے جاؤ۔ ان کے لیے پالکیاں مہیا کی جا رہی ہیں اور پالکیاں اٹھانے کے لیے دشمن کے چند قیدیوں کو رہا کر دو۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ علی جا میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ بہت اچھا، تم جا سکتے ہو۔ انور علی نے سلام کیا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ پونا اور دکن کی شکست خوردہ افواج تنگ درہ کے آس پاس تمام علاقے اپنے لیے غیر محفوظ سمجھتے دریائے کرشنا کے قریب جمع ہو رہی تھی۔ ایک دن لشکر کے ایک سردار خیمے میں جمع ہو کر صورتحال پر بحث کر رہے تھے کہ تہور جنگ، بلکر، بھونسلے اور دوسرے راجے سردار یکے بعد دیگرے متحجہ افواج کے سپہ سالار ہری پنت پر اعتراضات کی بچھاڑ کر رہے تھے۔ اس بحث میں وہ لوگ زیادہ تلخی کا مظاہرہ کر رہے تھے جو اپنی بیویاں میدان جنگ میں چھوڑ آئے تھے۔ ہری پنت غصے سے کانپتا ہوا اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، آپ میں کوئی ایسا ہے جو مجھے بزدلی کا طعنہ دے سکے؟ میں نے بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے بلکہ جنگ کے لیے آئے، اور ہماری جنگ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو کئی میدانوں میں انگریزی فوج کے بہترین جرنیلوں کے دانت کھٹے کر چکا ہے۔ اس لیے ہمیں عورتوں کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بارہا خبردار کیا تھا کہ عیش و آرام کے جو لوازمات آپ لوگ ساتھ لائیں، اس کے باعث ہمارے لیے نقل و حرکت میں بہت سی مشکلات پیدا ہوگی۔ آپ کے لیے نوکروں اور خدمتگاروں کی دیکھ بھال اور حفاظت ایک مسئلہ بن چکی تھی۔
ہمارا مقابلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ تھا جس کے سپاہی جنگ کے ایام میں آپ نے تھیلوں میں پڑی ہوئی 2 سوکھی روٹیوں یا مٹھی بھر ابلے ہوئے چاولوں کو 2 وقت کی ضرورت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے ہمراہ ہزاروں اونٹ اور سینکڑوں بیل گاڑیاں غیر ضروری ساز و سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ ہم انتہائی ضرورت کے وقت جتنا سفر ہفتوں میں کرتے تھے، میسور کے سپاہی اتنا سفر دنوں میں کر لیتے تھے۔ میں نے دشمن کے حملے سے 2 دن قبل آپ سے درخواست کی تھی کہ غیر ضروری سامان سے لدی ہوئی بیل گاڑیاں اور اونٹ اور لاتعداد خدمتگاروں کو واپس بھیج دیا جائے، لیکن آپ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ رکھنے پر مؤثر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس رفتار سے ہم سفر کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دشمن اپنے بھاری توپ خانے سمیت آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے کالی کیری طرف پیش قدمی کرتے وقت یہ کوشش کی کہ ہمارا پورا لشکر ایک ساتھ آگے بڑھنے کی بجائے 6 حصوں میں تقسیم ہو کر سفر کرے، لیکن آپ کے لیے میرا یہ مشورہ قابل قبول نہ تھا۔ رات کے وقت جب بارش ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ دشمن صرف چند میل دور ہے اور ہمیں آرام کرنے کی بجائے اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن آپ لمبی تان کر سو گئے اور جن سپاہیوں کو آپ نے پڑاؤ کی حفاظت سونپی تھی وہ نمک حرام ثابت ہوئے۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ دشمن کے اچانک حملے کے وقت میں بیدار تھا اور میرے سپاہی آپ کے سپاہیوں کی نسبت زیادہ چوکس تھے، اس لیے مجھے اپنی فوج بچانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور میں وہاں سے نکلنے کا مجھے موقع مل گیا۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈٹ کر لڑتا تو وہ مجھے تانا دے سکتا تھا، لیکن آپ میں سے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ میدان میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت ہم سب کے سامنے صرف اپنی جانیں بچانے کا مسئلہ تھا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ میں نے اپنی فوج اس وقت نکال لی تھی جبکہ پڑاؤ کے گرد دشمن کا گھیرا بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اور آپ اس وقت اپنے بستروں سے اٹھے جب دشمن پوری شدت کے ساتھ چاروں اطراف سے حملہ کر چکا تھا۔ دن کے وقت دشمن کا حملہ کتنا ہی اچانک کیوں نہ ہوتا، ہمارے لیے یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ ہم پڑاؤ سے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرتے، لیکن رات کی تاریکی میں اس قدر غیر متوقع حملے کے بعد ہمارے لیے فوج کو منظم کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اب ہمیں ماضی کے متعلق سوچنے اور آپس میں جھگڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، لیکن ہم اس وقت یہ سوچنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے اس شکست سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ میرے دوستو، ہم نے ایک لڑائی میں شکست کھائی، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس اب بھی اتنی فوج ہے کہ اگر ہم ہمت سے کام لیں تو چند ہفتوں میں سرنگا پٹم پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ چند دنوں تک ہمیں پونا اور حیدرآباد سے مزید کمک پہنچ جائے گی اور ہم اس شکست کا بدلہ لے سکیں گے۔ ایک مرٹھا سردار نے اٹھ کر کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری ان عورتوں کے متعلق کیا سوچا جو اس وقت دشمن کی قید میں ہے؟ ہری پنت نے جواب دیا، میرے دوست، یہ صرف آپ کی عزت کا مسئلہ نہیں، ہم سب کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اپنی عورتوں کو قید سے چھڑانے کے لیے ہم دشمن کو شکست دیں گے۔ سردار نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دشمن کو شکست نہ دے سکیں تو ہماری عورتیں ان کے قبضے میں رہیں گی۔ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا، اس وقت یہ بحث فضول ہے۔ اگر ہم سلطان ٹیپو کے ساتھ مصالحانہ گفتگو سے ان عورتوں کو آزاد کرا لیں تو بھی باغیرت مرٹھا انہیں دوبارہ اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلکر نے اٹھ کر غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اگر تم میں کسی نے ان عورتوں کے متعلق کوئی بد کلامی کی تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ میری بیوی بھی مسلمانوں کی قید میں ہے اور میں تم سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مرٹھا اس عورت سے زیادہ قابل عزت نہیں۔ اور چند مرٹھا راجوں اور سرداروں کو طیش آ گیا اور بلکر کے ساتھ بد کلامی پر اتر آئے۔
اچانک ایک مرٹھا نوجوان خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر بلکر کو پرنام کرتے ہوئے کہا، مہاراج، رانی صاحبہ اور دوسری قیدی عورتوں کے ساتھ پچھلی چوکی پر پہنچ گئی ہیں۔ میسور کی فوج کا ایک افسر اور 20 مسلح سپاہی ان کے ساتھ ہیں۔ رانی صاحبہ ہماری چوکی پر رک گئی ہیں اور ان کے ساتھ آنے والی تمام عورتیں یہ کہتی ہیں، جب تک ہمارے آدمی ہمیں لینے کے لیے یہاں نہیں آئیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گی۔ ایک مرٹھا سردار نے کہا، جاؤ انہیں کہہ دو یہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بلکر نے تلملا کر کہا، تم ان کے متعلق کچھ کہنے والے کون ہو؟ سردار نے جواب دیا، آپ مجھے اپنی بیوی کے متعلق کچھ کہنے سے منع نہیں کر سکتے۔ بلکر لاجواب ہو کر حاضرین مجلس کی طرف دیکھا اور کہا، میں ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے؟ خیمے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ پھر 6 مرٹھا سردار یکے بعد دیگرے اٹھ کر آگے بڑھے اور بلکر کے ساتھ خیمے سے باہر نکل آئے۔ نوجوان ایلچی جو عورتوں کے متعلق پیغام لایا تھا کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، بالآخر اس نے کہا، دشمن نے تمام عورتوں کو بھیج دیا ہے۔ بھونسلے نے اس کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمام رٹے بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ نوجوان بت دل سا ہو کر خیمے سے باہر نکل آیا اور بھاگتا ہوا بلکر اور اس کے ساتھیوں سے جا ملا۔ خیمے سے تھوڑی دور بلکر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، عورتیں پیدل آئی ہیں؟ نہیں مہاراج، دشمن انہیں پالکیوں پر سوار کرا کے بھیجا ہے اور وہ لوگ جو ان کی پالکیاں اٹھا کر لائے ہیں ہماری اپنی فوج کے آدمی ہیں جنہیں دشمن نے رہا کر دیا ہے۔ مرٹھا عورتیں پالکیوں سے نکل کر درختوں کی چھاؤں میں بیٹھی اپنے آدمیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ میسور کے سوار اور وہ مرٹھا قیدی جو ان کے ساتھ آئے تھے، کوئی 150 سوار شمال کی طرف سے نمودار ہوئے۔ تھوڑی دیر میں چوکی کے قریب پہنچ گئے۔ چوکی کے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، مہاراج بلکر خود تشریف لا رہے ہیں۔ میسور کے سپاہی اپنے نوجوان سالار کے حکم سے آگے بڑھ کر ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ بلکر نے اپنے ساتھیوں کو، جن میں سے اکثر اس کی فوج کے بڑے بڑے افسر تھے، چند قدم دور ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا حکم دیا۔ پھر وہ اور 6 اور سردار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے اور سیدھے عورتوں کی طرف بڑھے، اور چند ثانیہ بعد یہ لوگ مجرموں کی طرح اپنی بیویوں کے سامنے کھڑے تھے۔ بلکر کے ہونٹ بنچے ہوئے اور بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، رانی میں شرمندہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ رسوائی کی زندگی میرے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بلکر کی بیوی نے فوراً گفتگو کا رخ بدلنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس نے پوچھا، باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ بلکر نے اصلی وجہ ظاہر کرنے کی بجائے جواب دیا، ہم ان کا انتظار نہیں کر سکے، میں آپ سے سب کی سواری کے لیے ہاتھی لانا چاہتا تھا، لیکن پھر خیال ہوا کہ ہاتھی تیار کرنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ بولی، مہاراج آپ کو ہم سے پہلے میسور کے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ اگر کسی بڑے انعام کے مستحق نہیں تو آپ کی طرف سے شکریہ کے حقدار ضرور ہیں۔ بلکر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا سپاہیوں کی طرف بڑھا۔ میسور کے سپاہیوں نے اسے سلامی دی اور اس کے بعد ان کا افسر آگے بڑھ کر بلکر کے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ بلکر نے پوچھا، تم ان کے افسر ہو؟ جی ہاں۔ تمہارا نام؟ انور علی۔ میسور کی فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ جی میں رسالدار ہوں۔ میرا نام بلکر ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ انور علی نے کہا، جی ہم نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے اور اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں کم از کم ایک دن میرے پاس ضرور ٹھہرنا چاہیے، ہمارا پڑاؤ زیادہ دور نہیں۔ بلکر نے اپنے گلے سے موتیوں کی ایک مالا اور سونے کی کینٹھی جس میں بیش قیمت ہیرے جڑے ہوئے تھے اتاری اور انور علی کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ مالا اور کینٹھی آپ کے سپاہیوں اور آپ کا انعام ہے۔ بلکر نے قدرے توقف کے بعد کہا، آپ سلطان ٹیپو کو میری طرف سے یہ پیغام دیں
کہ انہوں نے میری گردن پر ایک پہاڑ رکھ دیا ہے اور وہ مجھے ناشکرا نہیں پائیں گے۔ انور علی نے بلکر کو سلام کیا اور اپنے سپاہیوں کو گھوڑوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ جن عورتوں کے ورثاء انہیں واپس لینے کے لیے تیار نہ تھے وہ بلکر کی بیوی کے پاس ٹھہر گئیں۔ اگلے روز بلکر کی لعنت و ملامت کے باعث چند اور سردار اپنی بیویوں کو واپس لینے پر آمادہ ہوئے، لیکن بعض صورت یہ بھولنے کے لیے تیار نہ تھے کہ ان کی عورتیں مسلمانوں کے قبضہ میں رہ چکی ہیں۔ مرہٹا قیدی جو ان عورتوں کے ساتھ آئے تھے ان کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن